میرے ساتھیوں، ہم نے اس ایم کیو ایم کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہے، ہم اس ایم کیو ایم میں کسی کے گن پوائنٹ پر نہیں ہیں، کنوکشن کے ساتھ ہمیں ایمان ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، اور تمہیں بھی یہ ایمان ہے، ہونا چاہیے اور آئندہ بھی رہنا چاہیے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی صحیح ہوں اور کوئی اور بھی صحیح ہو، نہیں، یہ دو چیزیں دنیا میں اکٹھے نہیں ہو سکتی، یا ہم صحیح ہوں گے یا کوئی اور صحیح ہوگا، اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی اور صحیح نہیں ہے، اور یہ کنوکشن ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ میرے ساتھیوں، صرف یہ نعرہ نہیں ہے، ہمیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ آج ہمیں ڈرا رہے ہیں، میں تمہارے سامنے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی کنفیوژن دماغ میں نہ رہے، ہم نے کیوں مخالفت کی، ہم نے کیوں الطاف حسین صاحب کو چھوڑا، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں اس والی بات کا ذکر کرتا ہوں، میں 3 واقعات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میں ان 3-4 لوگوں میں شامل ہوں کہ جب الطاف حسین صاحب کی اہلیہ نے طلاق کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کیا تو ہم 2-3 لوگوں کو بلایا گیا وہاں لندن، جس میں میں بھی شامل ہوں، تو جب ہم وہاں گئے اس طلاق کے میٹر کو ڈیل کرنے کے لیے، کہ کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، پہلے بھی بول چکا ہوں، کارکنوں کے سامنے پہلی دفعہ بولتا ہوں، چلو، تو وہاں پر ہم سے پہلے فاروق نائک جو کہ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر قانون اور پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ اس وقت کے رحمان ملک، یہ 2 افراد زرداری صاحب سے بات کر کے پہلے سے وہ وہاں لندن میں ہم سے پہلے موجود ہیں، سٹنگ وفاقی وزیر، اور ان کے پاس میرے لیڈر، میرے قائد کی بیوی کی طرف سے فائل کی ہوئی ڈاکومنٹ، اتنی بڑی کتاب موٹی، کہ جو ان کی اہلیہ نے الزامات لگائے گھر کے بیڈ روم سے لے کر باہر تک، اس کیس کو کون ڈیل کر رہا ہے، جس پارٹی سے اختیارات اور حقوق لینے کے لیے یہ پارٹی بنی، زرداری صاحب کا رائٹ لیفٹ آدمی رحمان ملک اور فاروق اجنائی میرے لیڈر کی بیوی کی طرف سے الزامات لگائے ہوئے ڈاکومنٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے لندن میں ہم سے پہلے، اور وہاں پر کیس لڑنے کی تیاری ہو رہی، ہم جب پہنچے اور ہم نے جب وہ پورا تھدا پڑھا، وہ الزامات پڑھے، ہم وفادار لوگ تھے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ پڑھ کر کہ کسی اور کا الزام نہیں ہے، اپنی بیوی کا الزام ہے، ہم نے ہاتھ جوڑے ان کے کہ خدا کے واسطے اس کیس کو لڑنے کی کوشش نہ کی جائے، لندن کا قانون ہے کہ ایک دفعہ جب کیس چل جاتا ہے تو پھر اس کاغذ کو کوئی بھی 10 پاؤنڈ کی فیس جمع کرے اور کورٹ سے سارے کاغذات نکال سکتا ہے، لوگ اس کیس کا فیصلہ بھول جائیں گے کہ کون جیتا کون ہارا، اس دوران ہماری وہ بھدوڑے کی دنیا بھر میں کہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کر ایگری کروا لیا کہ بھائی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو، کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کرو، 13 لاکھ پاؤنڈ جمع کر کے 13 لاکھ پاؤنڈ 1.3 ملین پاؤنڈ الطاف حسین صاحب کی سابقہ اہلیہ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے 13 لاکھ پاؤنڈ، کیونکہ وہ ساری جائیدادوں میں سے جو آج ایم کیو ایم نے جیتی ہیں وہ آدھی پراپرٹی، لندن کا قانون ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو آدھی پراپرٹی دینا پڑتا ہے آپ کو، وہ آدھی پراپرٹی کلیم کر رہی تھی کہ ساری آدھی پراپرٹی ان کی ہے، 13 لاکھ پاؤنڈ دیے ان کو، کیوں؟ عزت بچانے کے لیے، لیکن جس کیس کو ہم لڑنے نہیں گئے وہ کیس سارا کا سارا تھدا پیپلز پارٹی کے 2 وفاقی وزیروں کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے، جس قائد میں اس پوری قوم کی جان، اس کی جان کس کے ہاتھ میں؟ رحمان ملک کے ہاتھ میں، مہاجروں، جس قائد میں پوری قوم کی جان، اس قائد کی جان جو ہے وہ رحمان ملک کے ہاتھوں میں، زرداری صاحب کے ہاتھوں میں، جن سے ہمیں نسلوں کے حقوق لینے۔ 2010 آ گیا، پھر ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو گیا، شہید انقلاب کہلائے، کسی اور نے نہیں، الطاف حسین صاحب نے شہید انقلاب کہا ان کو، اور 2012 میں جب اسکاٹ یارڈ نے سارے ثبوت و شواہد جمع کر لیے اور 2012 میں بلانا شروع کیا تو 2012 کے اینڈ میں 8 لوگوں کو ہمیں دبئی بلا کر الطاف حسین صاحب نے 8 گھنٹے ہمیں یہ بتایا کہ میں پکڑا جانے والا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اسکاٹ یارڈ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں انکوائری میں سارے ڈاکیومنٹس لے کر گئی ہے، اس کے بعد اس کو پتا چل گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈائریوں سے کہ ہمارا رو سے کانٹیکٹ ہے، میں کسی بھی دن پکڑا جانے والا ہوں، تو تیاری کرو۔ انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، عشرت العباد، بابر غوری، ایم انور، طارق میر، عادل صدیقی، اور ساتھ کون ہمارے، کس کو بلائے گا دبئی صاحب؟ اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کے رحمان ملک۔ 8 گھنٹے میرا قائد، میرا لیڈر پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ کو بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ میں 25 سالوں سے رو سے پیسے لے رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے کہ اس میں زیر زبر کی بھی کوئی غلطی ہو۔ 8 گھنٹے اس پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ جس سے میری قوم کے حقوق ملنے ہیں، کوٹا سسٹم ختم ہونا ہے، یہاں پر جنہوں نے ہمیں نسل کشی کر رکھی ہے ان کو چنگل سے ان سے نجات دلانا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اس حد تک ہم دلدل میں پھنس گئے کہ پھر سر اٹھانے کی ہمیں پھر جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 4 دفعہ ہم 2008 سے 2013 تک ہم نے حکومت چھوڑی ہے، جہاں ذرا سا جوش چڑھتا تھا حکومت چھوڑ دیتے تھے، پھر کوئی بھائی کو کال کر کے بتاتا تھا کہ بھائی آپ کے سارے کیسز جو ہیں وہ کھل جائیں گے، سب کچھ پتا ہے ان کو، پھر بھائی جو ہے وہ راتوں میں ہمیں ہی کال آتی تھی، صبح بھائی رحمان ملک آ رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرو اور اسی تنخواہ میں دوبارہ
काम करो। 4 दफा 2008 से 2013 तक गवर्नमेंट छोड़कर बाहर गए और अगले दिन वापस आए। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, हमने धोखा नहीं दिया किसी को, हमने किसी पर कब्जा नहीं किया, हमने इस कौम से वफादारी की है। हमें कोई नुकसान नहीं था पर्सनली, जो लोग बैठे पीछे, पर्सनली इनको कोई नुकसान नहीं था, किसी से कुछ भी नहीं छीना था, लेकिन मेरी कौम गिरवी रख दी गई थी। आज एमक्यूएम ने, तुम्हें पता है कि लंदन में प्रॉपर्टी का केस जीत लिया नहीं जीता, तो उस प्रॉपर्टी अभी तक हैंडओवर क्यों नहीं हो पाई है पता है? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब उस फैसले के खिलाफ रिव्यू में चले गए, उस फैसले के खिलाफ कोर्ट में रिव्यू में चले गए। किस मसले पे? प्रॉपर्टी के मसले पे। एमक्यूएम में 40 साल लगाया हुआ डॉक्टर इमरान फारूक शहीद हो गया, उसकी रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं गए कि लंदन में शहीद हुआ है, लंदन की हुकूमत बताए, अदालत फैसला करे कि इसके मारने वाले का मास्टर माइंड कौन है। रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं लगाई जिसको शहीद इनकलाब कह रहे, जिसने 7 साल यहाँ ऑपरेशन के बाद हाइडिंग में रहकर पार्टी को चलाया, जो कि पहला दिन का कारकुन साथ था, उसको बेईमाना लंदन में शहीद कर दिया। लंदन में तो आईएसआई नहीं है, लंदन में तो पीपल्स पार्टी नहीं है, लंदन में तो कोर्ट आजाद है, वहाँ क्यों नहीं एप्लीकेशन लेकर गए कि ये मेरे कन्वीनर को, ये मेरे शहीद इनकलाब को लंदन में दिन दहाड़े किसी ने मार दिया है। अदालत और यहाँ की एजेंसियां हमें मालूम करके बताएं, हमें इंसाफ दें कि इसका मास्टर माइंड कौन है, हमें पता करके बताएं। क्यों नहीं गए? क्योंकि पता था कि अगर उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी और उनको पता है तो 24 घंटे के अंदर बताएंगे कि मास्टर माइंड कौन था, 24 घंटे के अंदर बताएंगे कि इमरान फारूक किसने मारा। तो मेरे साथियों, कारकुनों, मुआजिरों, हम किसी धोखे से ये काम नहीं कर रहे। डॉक्टर इमरान फारूक को मारने वाले के साथ नहीं रह सकते। जो लोग ये बात करते हैं फला हेलो और फला हड़ताल और सारी चीजें, उनसे पूछो कि कन्वीनर को क्यों शहीद इनकलाब कह रहे हैं, या तो ऑन करे कि हमने मारा है। ये सारी दास्तानें इस पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। वो पीपल्स पार्टी आज उनकी बेस्ट बेट यही है कि अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने की एमक्यूएम उनको सूट करती थी। एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे कि नाक नाक तक सारी गंदबला में डूबे हुए थे, सारे कलपुर्जे, सारी जान उनके हाथ में थी, हिल नहीं सकते थे। आज डॉक्टर खालिद मकबूल को कोई रहमान मलिक अब नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। कोई पीपल्स पार्टी में कॉल करके ब्लैकमेल करने वाला नहीं है इस वाली एमक्यूएम को। इसलिए प्रॉब्लम है, पता है कि सौदा नहीं करेगा, और अभी 1 साल में दिखा दिया कि 70 लाख लोग गिने बगैर पीपल्स पार्टी गिनती पूरी कर रही थी सेंसस, इनके हलक से हमने 73 लाख लोग निकाले हैं, कोई कॉल नहीं करवा सका। अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर तो ये पता है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो क्या बता रहे हैं मौजरों को ये बता रहे हैं कि भाई बॉयकॉट का ऐलान हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। साथियों और खास तौर पर मौजरों, अपने दिमाग से बात निकालो। मैं कहता हूं कि आज तुम्हारे ब्याह पे कि बॉयकॉट का ऐलान हो जाना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हो जाना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो, ताकि ये एक दफा ये कट्टा भी फारिग हो। हर दफा ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये आइटम रखे हुए, हमें ब्लैकमेल करने के लिए आइटम रखे हुए, हमें डराने के लिए आइटम रखे हुए। तो ये तो हो गई, तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब जाकर कहीं खड़े हो जाकर कोई बात करे, तुम्हारे पास कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए। देखो, अगर हम ये दिमाग बनाएंगे कि भाई फला भी सही है और हम भी सही हैं, तो ऐसा नहीं होता। हम ही सही हैं, ये नहीं हो सकता कि वो भी सही है और हम भी सही हैं। वो सही होते तो हम सब लोग वही होते, फिर ये क्यों कर रहे होते? तो अपनी दिमागों से ये कंफ्यूजन हमें निकालना पड़ेगा। और अगर है, नहीं है, मुझे पता है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, नहीं है, लेकिन ये दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी ताकि दुश्मन इस टूल को इस्तेमाल ना करे। अगर दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी, पीपल्स पार्टी इसको इस्तेमाल करना चाहती है, जमात इस्लामी इसको इस्तेमाल करना चाहती है, हम इस कौम को गिरवी रख दें। भाई कोई पैकेज होता, कोई प्लान होता, कोई कौम को निकालने का कोई तरीकेकार होता तो हाँ, हम कहते हैं हाँ भाई हम गलती पर हैं। कोई प्लान नहीं है, 40 सालों में तबाह बर्बाद करके रख दिया सारा। फारूक भाई नहीं है, वरना मैं अभी उनके सामने गवाही दिलवाता। 2008 में यानी कायम खानी बैठे हुए, मैं इशरतुल इबाद अनीस कायम खानी फारूक सत्तार, मैं मेयर था, मैं गया हूँ लंदन बगैर बताए, जाकर पैर पकड़े उनके जाकर, किस बात पे कि आप ये शराब नोशी तर्क करें और अपना इलाज करवाएं। 20 आदमी राब्ता कमेटी के गवाह हैं, उनको ले जाकर फिर अगले दिन हमने डिटॉक्सिकेट जहाँ कराते हैं, जहाँ पर नशावर लोगों का इलाज होता है, वहाँ जाकर हमने जाकर उनको जमा कराया, भर्ती करवाया, उनका लंदन के बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवाया। हम ऐसे ही खड़े हो गए आगे बाहर। 2008 की बात कर रहा हूँ, 2013 में पार्टी
چھوڑ کر گئے. 5 سال پہلے تم سے بول نہیں سکتے تھے. یہ روایت نہیں پارٹی کی کہ جو یہ بات کرے مار دیا جائے. ہم نے اس لیول پہ جا کر جو ہے وہ وفا کی ہے. ان کے پیر پکڑے جا کے. ہمیں کیا مسئلہ تھا؟ اس لیے کہ قوم کی جگہ سائی ہوتی تھی. رات میں 2 بجے گھر آؤ تو پتا چلتا تھا کہ بھائی ٹی وی پہ آ گئے, ہوش میں نہیں ہے, گالیاں بکرے دوسری پارٹی والوں کو. پوچھو یہ فیصل سبزواری سے, حیدر رضوی سے, اس وقت کے جو میڈیا چلانے والے لوگ ہیں, ٹی وی کے مالکوں کے جا کر پیر پکڑے کہ خدا کے واسطے رات کو اگر قائد کی کال آئے تو اس کو لائن پہ مت لینا, ہمیں فون کرنا, ہم کو تار نکلوا لیں گے, خدا کے واسطے ان کو فون پر نہیں لینا. پوچھو, قسم دو ان کو. ہم ایسی بیٹھے ہوئے یہ کر کے سارا کچھ مذاق ہے. یہ 2008 میں جا کر ان کو ریہیب سینٹر جا کر جمع کرایا ہے. نہیں سنبھلے. ہم نے جانیں دی ہیں اس قوم کے لیے. کوئی سلمان خان اور شاہ رخ خان نہیں تھا کہ شکل پہ جو ہے وہ ہم مر مٹے. نہیں, اس کوس کے لیے جب تک قوم کا مسیح سمجھتے تھے تو جانے دے رہے تھے. جوڑا قبرستان آباد کر لیا, اوف نہیں کیا. آج جو لوگ زندہ بیٹھے ہیں ان کو رب نے مارنا نہیں چاہا, ورنہ کس نے کسر چھوڑی ہے مرنے میں؟ کس نے کسر چھوڑی ہے؟ تو یہ مذاق بند ہونا چاہیے, یہ شائع ہونا بند ہونا چاہیے, یہ بار بار یہ ڈسکشن بند ہونی چاہیے. دشمن کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہمارے پیچھے ٹھوس دلائل ہیں جس کی بنا پر ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہم کو چھپ کر, ڈر کر اور شرما حضوری میں ایم کیو ایم پاکستان نہیں چلا رہے. فخر کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان چلا رہے کہ ہم نے اس گری ہوئی قوم کو کھائی سے نکالا ہے. گر گئی تھی یہ قوم. آج جو کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر یہ پارٹی بنی تھی, آج ان سارے حالات اور واقعات نے کیا کر دیا کہ آج کی پیپلز پارٹی اتنی نڈر ہو گئی ہے کہ وہ اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہی. جب دیہی کوٹا ختم ہو جاتا ہے, شہری کوٹے پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر ہماری نوکریاں کھا جاتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ آپ کو ایسی گہری کھائی میں گرا دیا. تو میرے ساتھیوں, آپ جب گلیوں میں جاؤ اور یہ باتیں ہوں, تمہارے پاس یہ سارے دلائل ہونے چاہیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے اوپر کوئی بات کرنا. آج اگر وہ سیاست سے لا تعلق ہو جائیں, آج وہ انٹرفیئر نہیں کریں, آج دشمن ان کے ہڑتال, ان کی بوائیکاٹ کی کال نہ دے, مصطفیٰ کمال آخری آدمی ہوگا جو زبان پر ان کا نام لائے. لیکن میری قوم کو گھائی میں ابھی بھی آج بھی بیچ رہے ہیں. آج زرداری کی بیسٹ بیٹ اگر وہ بنے ہوئے ہیں تو اندازہ کرو کہ زرداری نے کتنے پیسے دیے ہوں گے.